اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، آج دوسری تراویح کا خلاصہ ہے، مگر میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہے وہ سورہ مزمل کی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے لحاف میں لپٹ کر سونے والے، اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے، اللہ کے سامنے کھڑے رہیے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں اللہ کے سامنے کھڑے رہیے، تھوڑی رات، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم حصہ، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے آدھی رات سے کچھ زیادہ حصہ، اور اس حصے میں آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ یہ رمضان مہینے کا خاص تعلق قرآن سے ہے، اور ہم جو ہے فرصت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سال اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فرصت دے دیا۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ عشاء کی نماز 8:30 بجے جماعت ہو جاتی ہے، عام دنوں میں بھی 8:45 اور 9 بجے تک ساری نماز ختم ہو جاتی ہے۔ رمضان میں بھی ہمارا یہی معمول ہوتا ہے کہ اس سے ایک آدھا گھنٹے کا وقت بڑھ جاتا ہے جو تراویح سننے کے لیے لگ جاتا ہے، یعنی 10 ساڑھے 10 تک ہم فری ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ قیام اللیل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آدھی رات یا اس سے کچھ کم حصہ، یا آدھی رات اور اس سے کچھ زیادہ حصہ، تو کیوں نہ ہمارا بھی وقت قرآن کو سننے میں، قرآن کو سمجھنے میں اور قرآن کو پڑھنے میں لگ جائے۔ اللہ کرے ہمیں اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے کہ ہم اس قرآن سے جڑ جائے، جس طرح بھی ہو، جس طرح ہم کو سمجھ میں آ سکے، اور میں انشاءاللہ بالکل عام فہم انداز میں، بالکل عام لوگوں کی زبان میں اس کو سمجھ کر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب ہم چلتے ہیں آج کی تراویح کے خلاصے کی طرف۔ سب سے پہلی آیت اس دوسرے پارے کی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یہ بیوقوف، یہ یہود کی طرف اشارہ ہے کہ ان قریب کہے گے کہ جنہوں نے قبلہ جو ہے وہ بدل دیا ہے۔ اس کے تعلق سے کل ہم نے اس بات پر روشنی ڈالی تھی کہ اب یہاں سے تحویل قبلہ کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تمام مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ تحویل قبلہ کا واقعہ بہت اہمیت کا ہے، یہ اسلام کا بالکل ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اسلام یہاں سے بالکل عروج پاتا ہے، یہاں سے ایک ملت بنتا ہے، یہاں سے ایک وحدت بنتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہونے کے بعد یہود کی کیا حالت ہو گئی۔ ابھی تک ان کو ایسا گمان تھا کہ یہ امت تو ایک نہیں ہے، مگر قبلہ تو ہمارا ہی فالو کرتی ہے، قبلہ تو ہمارا ہی مانتی ہے، یہ رخ ہمارے ہی قبلے کی طرف کیا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تشریف فرما تھے تو جب بھی نماز پڑھتے تو کعبے کو اپنے سامنے رکھتے، اس طرح کہ بیت المقدس بھی بالکل سامنے ہوتا، یعنی دونوں قبلے فالو ہو جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بھی تھا کعبہ، مگر ابھی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا واضح حکم نہیں آیا تھا
کہ قبلہ کون سا طے کیا جائے، اس سے پہلے اب جو امت ہے، جو اسٹیبلش امت ہے، یہ یہود اور نصارہ ہے، اور یہ سب اپنا قبلہ بدل کر بیت المقدس کر لیا انہوں نے، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا تھا وہی ان کا قبلہ تھا، اور ایسا حکم کہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائے نہ تورات میں نہ انجیل میں، ان کو کہیں پر بھی اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے جب بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا، اللہ نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس قبلہ کو مانا گیا، یعنی وہ قبلہ اب ان کے لیے وہی قبلہ جو ہے وہ ہو گیا۔ اب جو ہے یہ نئی امت آ رہی ہے، مگر اس کا قبلہ بھی ابھی اس کا کوئی حکم نہیں ہے، تو جب تک شریعت نہیں آئی ہے پچھلی شریعت پر عمل ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبلہ کی طرف اپنا رخ کرتے رہے، اور 16-17 مہینے مدینہ میں آنے کے بعد، حالانکہ جب مکہ سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو رہے تھے، بار بار کعبے کو پلٹ پلٹ کر دیکھتے اور کہتے کہ اے کعبہ، اے بیت اللہ، تو مجھے بہت عزیز ہے، مگر یہاں کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دل کی بات تھی اس کو قبول کر لیا۔ اس میں کئی باتیں ہیں کہ یہاں پر جو مشرکین ہے ان کو معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کعبہ بنایا ہے اور یہی قبلہ ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یہود کے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، تو ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ ہمارے جیسا نہیں ہے، اور یہود کو یہ لگ رہا تھا کہ اب یہ کم از کم قبلہ تو ہمارا ہی فالو کرتے ہیں، حالانکہ ان کے دل میں یہ بات پہلے سے موجود تھی کہ یہ ہمارا جو قبلہ ہے یہ قبلہ حقیقتاً صحیح قبلہ نہیں ہے، بلکہ قبلہ جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا وہی قبلہ ہے۔ تو یہاں پر اب جو ہے قبلہ جب تبدیل ہو رہا ہے، اور یہاں پر جو امت جو اسٹیبلش تھی اس کو اب معزول کیا جا رہا ہے، اور ایک نئی امت جس کو امت مسلمہ کہا جاتا ہے یہ اب اسٹیبلش ہو رہی ہے، یہ امت بن رہی ہے۔ اور پھر آگے فرمائے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اب اسی طرح سے ہم نے تم کو امت وسط بنا دیا ہے، درمیانی امت بنا دیا ہے، تاکہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ اور دیکھنا، اور ہم نے بنایا ہے قبلے کو تمہارے لیے الا لنعلم من یتبع الرسول، کہ ہم جان جائے کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے، اور ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو اس سے پھر جاتا ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ یہود نے جب یہ قبلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کئی روایات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذو قبلتین جو مسجد ہے اس میں نماز ادا کر رہے ہیں، عصر کا وقت ہے اور 2 رکعت ہوئی ہے، اس کے بعد نماز ہی میں حکم آ جاتا ہے کہ اپنا قبلہ بدل دو۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، کہ ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف رخ کرنا دیکھتے رہے، ہم آپ کے دل کی بات جانتے ہیں، تو اب جو آپ کو پسند ہے اس قبلے کی طرف اپنا رخ کر لیجئے، وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ تو یہ اب امت وسط جو سابقہ امت کو معزول کر کے ایک نئی امت بنی، یہود کو بہت ناگوار گزرا،
یہود نے چرچے شروع کر دیے، لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ تمہارا کیسا نبی ہے، اس نبی کو تو اس کا قبلہ ہی متعین نہیں کرنے آتا، اس نبی کا تو قبلہ ہی متعین نہیں ہے، یہ کبھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، کبھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اور آپ جانیے کہ جو کمزور دل کمزور ایمان والے لوگ تھے وہ کہ ادھر سے پھر گئے، ان کو ایسا لگا کہ ہاں یہ تو بات ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ قبلہ جو بدل دیا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ جان جائے کہ کون ہے جو رسول کے اتباع کرتا ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس قبلے کی طرف رخ کرے، اس طرف رخ کرنا ثواب کی بات تھی، جب اللہ تعالیٰ نے رخ بدل دیا، اب رخ بدلنا یہ ضروری ہے، اللہ کے رسول کے اتباع کون کرتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ اور اصل میں نیکی ہے اسی کا نام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں نیکی ہے۔ ہم اپنے طور پہ جو کام کرے وہ ہمیں کتنا ہی اچھا لگے، وہ نیک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس پر اللہ کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ بہت اہم عبادت ہے، بہت ثواب کی چیز ہے، بلکہ اس کا اجر اللہ کے سوا اور کوئی نہیں دیتا، اس کا اجر دینے والا صرف اللہ ہے۔ مگر یہ روزہ اگر عید کے دن رکھا جائے کہ جب اللہ کا حکم نہیں ہے تو پھر یہ روزہ حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے نماز کے جو اوقات اللہ تعالیٰ نے جن اوقات میں نماز منع کر دیا ہے، ان اوقات میں اگر ہم نماز پڑھیں گے، چاہے ہم اس میں کتنا ہی نیک کام کر رہے ہو، اس میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، اس میں اور سورتیں پڑھ رہے ہو، اس میں تسبیحات پڑھ رہے ہو، لیکن یہ نیک کام نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے حکم ماننے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ماننے میں ہی نیک کام ہے۔ تو یہاں پر یہ امت مسلمہ اسٹیبلش ہو گئی ہے، یہاں پر فرمایا یہ امت وسط ہے، وسط یعنی درمیانی امت، وسط یعنی بالکل معتدل امت۔ یہ امت وسط اس لیے بھی ہے کہ یہ گواہ بنے گی ساری امتوں کے لیے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نوح ہم نے تم کو کتاب دی، ہم نے تم کو احکام دیے، کیا تم نے لوگوں تک پہنچا دیے؟ اور نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں اللہ میں نے تو پہنچا دیا، میں نے رات دن محنت کیا ان تک پہنچانے کے لیے۔ پھر لوگوں کو پوچھا جائے گا کہ لوگوں کہ نوح علیہ السلام نے تم تک پہنچا دیا تھا، لوگ اس کا انکار کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نوح تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ آبجیکشن یہ بھی ہوگا کہ یہ امت تو تم کو دیکھنے نہیں تھی، مگر یہ امت کہے گی کہ ہاں ہم نے اس کو کتاب میں پڑھا تھا۔ اس امت کے ایک چھوٹے بچے سے پوچھا جائے کہ نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کیے، تو بچہ بھی کہہ دے گا 950 سال نوح علیہ السلام نے ایسے ایسے انداز میں تبلیغ کیے کہ دن نہ دیکھا نہ رات دیکھا۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود بھی چند ایک لوگ مسلمان ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی۔ تو یہ امت وسط اس لیے بھی ہے کہ اور امتوں کے درمیان بھی یہ شہادت دے گی کہ یہ جو ہے حق ہے یا یہ ناحق ہے۔ تو اس طرح سے اب یہ نئی امت اسٹیبلش ہو رہی ہے۔ یہاں پر ایک الفاظ جو آئے ہیں وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا رخ مسجد حرام کس کے سمت کر لیجئے۔ یہاں پر کعبے کی طرف حکم نہیں دیا گیا، اگر کعبے کی طرف حکم دیا جاتا تو یہ بہت ہی چھوٹا دائرہ ہوتا، اب وہاں پر جو قریبی لوگ ہوتے ان کے لیے آسانی ہو جاتی کہ اس طرف رخ کیا جائے، مگر دور دراز اور دنیا کے تمام حصوں سے اب اسی قبلے کو رخ کیا جانا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک دائرہ ہے، اس کا ایک یعنی مشرقین یا مغربین۔ یہاں پر ہم ہندوستان اور پاکستان خصوصاً ہم مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم کو مغرب کی طرف ایک کعبہ ہے یا قبلہ ہے،
یہ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی سمت جو ہے، یعنی ہم کو ضرور نہیں کہ وہ بالکل ہی سامنے آ جائے، وہ جس سمت میں ہے اس طرف ہمارا رخ ہو جائے. یہ شطر المسجد الحرام یہاں پر الفاظ آئے ہیں. تو یہ الفاظ قرآن میں جو ہے کوئی ایک لفظ بھی بغیر مقصد کے، بغیر پرپس کے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا یہ احسان ہے کہ اس نے ایسے الفاظ، اس قرآن کو جو ہے ایسا محکم بنایا ہے کہ قیامت تک اس پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. اب آگے بات آتی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ لوگ، یہ جو یہود ہے، یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اصل یہ عربی میں محاورہ ہے کہ جس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہ ہو، کوئی شک نہ ہو، تو اس وقت ایسا جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے بات ہے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. تو یہاں پر بات یہ ہے کہ کعبے کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کیے، اور بیت المقدس کا ذکر نہ تورات میں ہے نہ انجیل میں ہے. یہ ساری باتیں ان کو پتہ ہے، معلوم ہے، اس لیے یہاں پر فرمایا کہ ان کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ واقعی یہود اور نصارہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو بھی جانتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح سے پہچانتے تھے. جب وہ پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی ان کو معلوم تھا کہ وہ نبی آیا چاہتا ہے. جب وہ پیدا ہو گئے ہیں وہ دن بھی ان کو معلوم ہے کہ وہ نبی اس دن پیدا ہو گیا ہے. ایک بچہ ایک درخت کے نیچے اس کے دادا کے ساتھ بیٹھا ہے، ان کو معلوم ہے کہ بچہ وہی نبی ہے جس کا ہم انتظار کرتے ہیں. اس طرح سے وہ اپنے بچوں کو جس طرح پہچانتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے تھے. ان کی ہٹ دھرمی تھی، انہوں نے نہیں مانا. اب آگے فرمایا جا رہا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ہر کسی نے ایک اپنا اپنا ڈائریکشن مقرر کر لیا ہے، اپنا اپنا ایک ٹارگٹ مقرر کر لیا ہے. تم اچھائی کی طرف اپنا ٹارگٹ کر لو، اچھائی کی طرف بڑھو. اب جو ہے یہ امت مسلمہ کی تاج پوشی ہے، امت مسلمہ کی جو ہے امامت ہے. تو اب دوسروں کی پرواہ بالکل نہ کرے، بلکہ آگے فرمایا فلا تخشوہم وخشونی. ان کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں کرے، ان کی کسی چیز سے نہ ڈرے، بلکہ مجھ سے ہی ڈرا جائے. اب دیکھیے یہاں پہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ظہور ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائے تھے کہ اے اللہ، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو تیرے کتاب کی تلاوت کرے، تیری آیات کی تلاوت کرے، تیری کتاب کو سکھائے اور حکمت کو سکھائے، ان کو پاک کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح سے ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے تم پر، ویزکیکم، تم کو پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور وہ تم کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ ساری چیزیں بھی تم کو سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے ہیں. تو یہاں پر یہ رسول کا بھیجنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ظہور، ایک قبول ہوتی ہے 4,500 تقریباً 4,500 سال کے بعد. یہ رسول کا بھیجنا جو ہے یہ ان کے لیے بڑی نعمت ہے کہ اس وقت آپس میں لوگ اس طرح جھگڑتے تھے، چاہے وہ مکہ میں ہو چاہے مدینہ میں ہو. ہم انشاءاللہ آگے پھر وہ باتیں آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی کس طرح سے ان کے جھگڑے چھڑایا کرتے تھے. پھر آگے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اب یہ بڑی ذمہ داری تم پر آ رہی ہے، کیا کرو؟ تم مجھے یاد کرو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. دوسری جگہ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا تو میں تم کو اور مزید اضافہ کر دوں گا اور مزید دے دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، مگر تم نے ناشکری کی، کفران نعمت کی، تو پھر میرا عذاب بھی شدید ہے.
دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اگر بندہ اللہ کو دل میں یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دل میں یاد کرتا ہے۔ بندہ کسی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہے۔ بندہ ایک بالش پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ بھر اس کے ساتھ چلتا ہے، آگے چلتا ہے، اور بندہ پیدل چلتا ہے، اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتا ہے۔ یہ ساری احادیث ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے۔ ہم نے اللہ کو یاد کر لیا، ہم نماز میں بھی خاص کر جب ہمارا دھیان پورا اللہ کی طرف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا دھیان اپنا بندے کی طرف لگاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اپنا دھیان چلا گیا، اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ یہی ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، یہ سورہ جو ہے جس کو سورہ بقرہ جو ہے، اس میں اب جو معاملات آ رہے، 4 لڑیاں ہیں، لڑیاں جو پھول کی لڑیاں ہوتی ہے۔ ایک تو معاملات شریعت ہے، عبادات ہے، جہاد بالمال ہے، اور قتال فی سبیل اللہ۔ یہ 4 لڑیاں ہیں۔ اب آگے جو باتیں آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی درمیان میں جو ہے ایک پھول ہے، 4 لڑیاں، پھر اس کے بعد آگے ایک پھول ہے جس میں آیت البر ہے، ان کا نام ہی آیت البر، آیت الکرسی، آیت الدین اور آیت الآیات۔ یہ 4 آیتیں ہیں، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوا کرتی ہے۔ لکل شیء ذروۃ وذروۃ القرآن سورۃ البقرہ۔ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، ایک چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی، قرآن کی بلندی یہ سورہ بقرہ ہے۔ تو اب یہاں سے احکامات شروع ہوتے ہیں۔ اب تمام گفتگو اب مسلمانوں سے ہے، اس امت مسلمہ جو نئی امت اسٹیبلش ہوگی ہے، اب اس کے ساتھ میں معاملات ہے، اس کو احکامات دیے جا رہے ہیں۔ اور یہ بات تم جب ایک امت کے طور پر کھڑے ہو گئے ہو تو یہ بڑا کام ہے، ہمت کا کام ہے۔ فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ اب یہ مقام تمہارا شروع ہو رہا ہے کہ تم کو صبر کرنا پڑے گا، تمہارے ساتھ میں ایسے معاملات آئیں گے کہ جن کے سامنے تم کو صبر کرنا پڑے گا۔ اب یہ بڑی ذمہ داری تم پر آ رہی ہے، تو صبر اور صلاۃ یہ 2 چیزیں ہیں۔ گویا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے۔ بلکہ علامہ اقبال یوں فرماتے ہیں کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، مجھ پر لرزہ طاری ہوتا ہے، میں کانپ جاتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ مسلمان ہونا کتنا مشکل ہے، اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہے۔ اب دیکھیے، اگر ہم نے ایمان لایا ہے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تو اب ہم پر احکامات شروع کیے جا رہے ہیں، شروع ہو رہے ہیں۔ اب پہلے قدم پر ہی اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی بات ہے۔ تم نے اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے، اب شروع ہوتی ہے بات وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر وہ زندہ ہے۔ دیکھیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، جو قتل کیا گیا اللہ کی راہ میں، اس کو مردہ نہ کہو۔ مردہ کہنے سے موت کی جب بات آتی ہے تو خوف طاری ہو جاتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ نہیں، جو اللہ کی راہ میں مارے جائے وہ زندہ ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، ہاں مگر تم کو اس کا شعور نہیں ہے۔ پھر میں کہوں کہ یہ قرآن کا استدلال ہے، قرآن ایسی بات کرتا ہے۔ دیکھیے، ہو سکتا ہے ہمارے سامنے کسی شہید کی مزار آ جائے، کسی شہید کی قبر آ جائے، تو ہم یہ سمجھے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے اسی قبر میں زندہ ہے، اب وہ ہماری بات بھی سنتا ہے، جب زندہ ہے وہ سنتا ہے، وہ تو ہمارے لیے بھی کچھ کر سکتا ہے۔
یہ ساری باتوں کا، ان سارے خیالات کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رد کر دیا. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم کو اس کا شعور نہیں ہے. وہ کس حال میں زندہ ہے، وہ کہاں پر زندہ ہے، وہ برزخ میں ہے یا اسی قبر میں ہے، کیسے زندہ ہے؟ ہاں، مگر اس کے بارے میں یہ ہے کہ مردہ جو ہے، یہ شہید جو ہے، وہ زندہ ہی ہے. وہ پرندوں، سبز رنگ کے پرندوں کے جسم میں جو ہے اس کو ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ پرندے پورے جنت میں جہاں چاہے گھومتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کو عرش کے قریب قندیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، عرش کے قریب قندیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ ڈرنے والی بات نہیں ہے. تم پر اگر کوئی حالات آ بھی جائے، تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تمہاری آزمائش لازمن ہے. آگے وہ آیات آتی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم لازمن، ان لام تاکید نون مشدد، یہ عربی گرامر میں انتہائی تاکید کے لیے آتے ہیں. جس بات کو خوب امفیسس کرنا ہے، یعنی اس کے انتہا تک، تو یہ لام تاکید اور نون مشدد. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو لازماً آزمائے گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تم پر خوف طاری کر کے، خوف طاری کر کے، اور والجوع، اور بھوک طاری کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کا نقصان کر کے، وَالْأَنفُسِ، اور تمہارے جانوں کا نقصان کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کا نقصان کر کے بھی. مگر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. اب دیکھیے اس کے بعد وہ واقعات شروع ہو جاتے ہیں. جنگ احزاب ہے. احزاب، حزب کی جمع احزاب، یعنی سارے عرب قبائل جو ہے مل کر اب یہ جو تھوڑے سے مسلمان ہیں ان کو کچلنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اب ان کو ختم کرنے کے در پر ہے. سب مسلمانوں کے دلوں میں بھی خوف ہے کہ سارے عرب قبائل، اس وقت ہوا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو مشورہ دیا کہ بازو میں خندق کھودی جائے. خندق کھودنے کے بعد تھوڑی سی حفاظت تو ہوتی ہے، مگر خوف ہے، یہ انسان ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے ہیں کہ کاش کوئی میرا پہرا دیتا کہ میں تھوڑا سو جاتا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کا پہرا دیتا ہوں، آپ سو جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی انسان ہے، انسان کے دل میں. پھر اس کے بعد دیکھیے یہ حالات کیسے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسا آزمایا ہے. ہماری پیدائش، ہماری زندگی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم کو پیدا ہی اس لیے کیا، اس موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے. ہماری زندگی یہ تو ایک کھیتی کی مانند ہے، یہاں پر ہم جو کچھ کریں گے آخرت میں انشاءاللہ اس کو کاٹنا ہے. ہماری اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. مگر یہاں پر دیکھیں کہ یہ سارے حالات ہم پر آتے ہیں. اہل صفہ ہے، صفہ پر جو بیٹھتے تھے 70 آدمی بھی ہے، 70 آدمی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک چادر کے سوا کچھ نہیں ہے. چادر کے سوا، وہ کمبل کی طرح چادر ہے، وہ گلے میں ڈالی ہوئی ہے، اور وہ پورا ہمارا یعنی پنڈلیوں تک بھی نہیں جاتی ہے، کبھی کبھی تو حصہ بھی کھل جاتا ہے. ایسا حال ہے ہمارا. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مہینوں تک ہم نے 2 کالی چیزوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا. پوچھا گیا وہ کیا کالی چیزیں ہے، تو ایک پانی ہے اور ایک کھجور ہے. مہینوں تک اس پر گزارا ہے. جی. پھر اس کے بعد وہ فرماتی ہے عائشہ ہی کہ ایسا زمانہ کبھی نہیں گزرا کہ ہم نے 3 دن مسلسل پیٹ بھر کے کھا لیا ہو. یہ دونوں جہاں کے بادشاہ، ان کے گھر کا یہ حال ہے. 3 دن تک مسلسل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے 3 دن تک مسلسل ہم نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. پھر صحابہ ہم جانتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، جن کے بغیر احادیث کی کتاب
مکمل نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایسا حال ہو جاتا، بھوک سے اتنا نڈھال ہو جاتا، ایک مطلب بہت پریشان ہو گیا، انتہائی بھوک کا عالم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے سے آتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ عمر مجھے وہ آیت سناؤ ذرا جو سورہ انسان یا سورہ دہر جس کا نام ہے، اس میں وہ آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے لے کر گئے گھر میں دیکھ کر آیت وہ مجھے سنا دی، میں چلا آیا، پھر راستے میں گش کھا کر گر گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں میرے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اٹھایا، اپنے گھر لے گئے، مجھے دودھ پلایا، پھر اس کے بعد کہا کہ اے ابو ہریرہ اور پیو، میں نے اور پیا، پھر کہا کہ اور پیو، میں نے اور پیا، میں سیر ہو گیا، میرا پیٹ بھر گیا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت عمر کے پاس آیا اور حضرت عمر سے فرمایا، کہا کہ مجھے اس بندے نے جو تم سے بہت زیادہ اچھا ہے، اس نے میری بات کو سمجھا اور مجھے لے گیا۔ میں نے وہ آیت جو پوچھی تھی وہ میں تم سے زیادہ اچھی جانتا تھا، مگر میں نے اس لیے پوچھا تھا تو تم نہیں سمجھ سکے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کاش میں اگر تمہیں گھر لے آتا اور میں تمہیں کھلا دیتا تو یہ میرے لیے سرخ اونٹ سے زیادہ بہترین چیز ہوتی، بہتر چیز ہوتی۔ تو یہ ایسے زمانے مسلمانوں پر آنے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً آزمائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ یوں فرمائے کہ ہم لازماً آزمائیں گے، ہم کیسے اس آزمائش سے بچ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے، کہ بھوک سے، خوف سے، دیکھیے آج کے حالات ہے ہم پر، ہر طرف سے لوگ، ہر طرف سے پورے دنیا میں مسلمان پریشان ہے، یہ حالات آنے ہیں۔ ہاں مگر ایسے حالات جب آتے، یہی احزاب کا واقعہ ہے کہ جب ساری قومیں ٹوٹ پڑی تو صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ آزمانے والا ہے، وہ وعدہ سچا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہی مدد کرتا ہے۔ ایسے حالات کتنے ہی آ جائے، یہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں لا سکتا ہے۔ اس لیے آگے کی بات آئی کہ ایسے حالات میں پھر مومن کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جب کوئی پڑھنے والی کوئی مصیبت ان پر پڑتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ اللہ ہی کی طرف سے تھی، اللہ ہی نے اس کو لے لیا، اللہ ہی کی طرف لوٹائی جانے والی ہے۔ چاہے کسی کا جوان بچہ مر گیا ہے، تو زینب ہے، ان کا بچہ مر گیا ہے، یہ اللہ ہی نے دیا تھا، اللہ ہی نے لے لیا ہے۔ یہ مسلمان کی بڑی شان ہے۔ اس پر جب بھی مصیبت بھی آتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس مصیبت کا دینے والا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے یہ بھی اس کی نعمت ہے، جو اس نے لے لیا تو اسی کا تو ہے۔ اس لیے جب اس کی موت بھی آتی ہے تو اس کے موت کا بھی معاملہ یہی ہوتا ہے کہ نشان مرد مومن بات گویم چھو مرگ آید تبسم بر لب اوست۔ مومن کا عجیب معاملہ ہے کہ جب اس کی موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ مومن بات گویم، اس کی بات ہی الگ ہے، چھو مرگ آید تبسم بر لب اوست، اس کے لبوں پر تبسم آ جاتا ہے۔ تو یہ مومن کی شان ہے، یہ آزمائش آنی ہے۔ اب آگے بات آتی ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ ہمارے کان کھل جانے چاہیے، ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ یہ دل کو دہلا دینے والی آیت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے چھپا لیا جو ہم نے نازل کیا تھا، بینات واضح چیزیں ہیں، کلیئر چیزیں ہیں اور ہدایت ہے، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے نازل کیا تھا کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون،
اور لعنت کرنے والے یعنی فرشتے بھی اور دوسرے انسان بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کتاب ہے، حالانکہ یہ خطاب یہود و نصارہ سے ہے۔ یہود نے وہ زنا کے رجم والی آیت بھی چھپا لی تھی اور بہت ساری اور باتیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی اور وہ قبلہ تھا، اس بات کو بھی چھپا لیا تھا۔ تو ایسے لوگ یہاں پر خاص مخاطب لوگ کون ہیں؟ جو دینی لحاظ سے بالکل معاشرے میں ایک مقام رکھتے ہیں، جو جاننے والے لوگ ہیں، تو وہ لوگوں کو بتاتے نہیں آیات۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتا ہے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، انسان بھی لعنت کرتا ہے، اور انسانوں کے علاوہ جو دوسرے جاندار ہیں، جو دوسری مخلوق ہے، جو اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں آئے کہ مچھلیاں بھی ان پر لعنت کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، پھر ان کی بات آئی، بخاری شریف کی روایت ہے کہ بہت زیادہ احادیث بیان کرتے ہیں، پورے احادیث کے خزانے میں ان کا زیادہ حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت احادیث بیان کرتے ہیں، اگر یہ 2 آیات نہ ہوتی، یہ 2 آیات مجھے معلوم نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ کیوں چھپاتے ہیں کوئی بات؟ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے بین، جو واضح قرآن دیا ہے، واضح آیات دی ہے، واضح باتیں دی ہے، اس کو چھپاتے ہیں۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ تو حضرت معاذ پوچھتے ہیں کہ میں یہ بات لوگوں کو بتا دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، لوگ پھر اسی بات پر توکل کریں گے۔ مگر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موت کے قریب ہوتے ہیں تو اس بات کو بتا دیتے ہیں، اور یہی ڈر ہے کہ میں کوئی بات جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرار لیا جو حجۃ الوداع ہے اس وقت، کہ میں نے پہنچا دیا، میں نے پہنچایا کہ نہیں، الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، 3 مرتبہ پوچھا۔ سارے صحابہ جو ہے چیخ اٹھے، قد بلغتا و ادیتا و نصحتا، آپ نے پہنچا بھی دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا اور نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغ الشاہد الغائبہ، کہ اب جو یہاں پر موجود ہے وہ پہنچائے جو یہاں پر موجود نہیں ہے ان تک، جو یہاں سے غائب ہے ان تک۔ بلغوا عنی ولو آیتن، کون پہنچائے؟ جس کو ایک آیت ہی معلوم ہو۔ ہم کو کتنی آیات معلوم ہے، ہمارے کتنے برادران وطن، یہاں پر ہم کو کتنا بڑا میدان ہے کہ ہم ان کو یہ باتیں پہنچا دیں۔ یہاں کی مٹی بھی بڑی زرخیز ہے، یہاں کی مٹی بہت زرخیز، کیا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، اس مٹی میں ذرا سی محنت کرنے کی ضرورت ہے، لوگ جھک جائیں گے اس طرف، لیکن ہم نے ان آیات کو چھپایا ہے، اس لیے ہم پر ایسا وقت بھی آتا رہتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ وہ جو آیات، جو آیت الآیات کہلاتی ہے، یا دوسری اور جگہ یہ آیت ہے جس کو آیت الآیات کہا جاتا ہے، نشانیوں کی آیت۔ یہ آیت آ رہی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون، تمام نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ 8 نشانیاں گنوائی گئی ہے، کھولاک، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون سمندروں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کس نے کھینچ کر لایا پچھم سے بادے سازگار، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب۔ آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے، ہر طرف آیات یعنی نشانیاں بکھری پڑی ہے،
ہر طرف آیات اللہ کے نشانیاں ہیں۔ سب سے بڑی اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمانوں کی پیدائش میں، اس کو پیدا کرنے میں، زمین کی پیدائش میں، اور یہ دن اور رات کے آنے جانے میں، اور یہ بڑی بڑے سمندر میں اتنی کشتیاں چلتی ہے اس کے چلنے میں، اور جو ہوائیں چلتی ہے جو نفع بخش ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے جو بارش برساتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس کے بعد کہ وہ مردہ زمین ہو جاتی ہے اس کو زندہ کر دیتا ہے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور یہ تمام جانداروں کے لیے بھی، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور یہ جو ہوائیں چلتی ہے، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، بڑے بڑے جو بادل ہے ان کو لے کر اڑتی ہے، بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، لیکن یہ نشانیاں ان کے لیے ہے جو عقل مند لوگ ہے۔ اور جگہ فرمایا لِآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو اولو الالباب لوگ ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو یہ آیات یعنی جس سے پہچانا جائے، نشانی کوئی اپنا دوست ہم کو کچھ تحفہ دے دے، پھر کئی سالوں کے بعد وہ ہمارے سامنے آ جائے، ہم کو فوراً یاد آ جاتا ہے کہ یہ تحفہ ہمارے فلاں دوست نے دیا ہے۔ نشانی دیکھ کر یاد آ جاتا ہے کہ کس کی نشانی ہے۔ یہ ساری نشانیاں بکھری پڑی ہے۔ تین طرح کی آیات ہے، آیات آفاقی، ایک کھول آنکھ فلک دیکھ زمین دیکھ، آیات انفسی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اور آیات قرآنی، ایک ایک آیت ہے، یہ نشانی ہے۔ واقعی اگر اس پر غور کیا جائے تو اللہ کی یاد آئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو ان تمام اگر نشانیوں کو ہم دیکھیں، ان پر اگر ہم غور کریں، کیسی بڑی بڑی مچھلیاں، کیسے بڑے بڑے پہاڑ، کیا کیا چیزیں بنائی ہے، ان پر واقعی غور کرنے کے بعد محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اس کے خالق سے محبت ہونی چاہیے۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ وہ من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، مگر وہ جو اللہ کے سوا اور جنہوں نے معبود بنا لیے ہیں ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنے کا شوق تھا۔ والذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے لوگ ہیں، جنہوں نے ایمان لایا ہے، اشد حبا للہ، اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ مومن کو شدید محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اس کے بعد جس سے ہو۔ مگر یہ دونوں کو چھوڑ کر انشاءاللہ پھر آگے آئے گی کہ محبت کس سے کیسی ہونی چاہیے، حبا للہ۔ تو یہ اب آگے جو ہے تمام حلال اور حرام کے بارے میں سب آیات آ رہی ہے، اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہے اس کو کھاؤ پیو۔ اور اس کے بعد یہ آیت آتی ہے، اور بہت سارے حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ تمام حرام اشیاء گنوائی گئی، اور اسی طرح سے جو حلال ہے اس کو گنوایا گیا۔ اب اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَأْكِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیا ہے اس قرآن کی، تو کہتے ہیں کہ ہم کیسے اتباع کریں کہ ہمارے آبا کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ الگ کچھ کرتے تھے، ہاں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کیا ان کو عقل نہیں تھی؟ لا یاکلون شیئا، ان کو کسی طرح کی بھی عقل مندی نہیں تھی اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے، تب بھی انہیں کی اتباع کریں گے؟ یہ بات ہم کو سننے میں تو اچھی لگتی ہے اور ہمارا پورا دھیان لوگوں کی طرف جاتا ہے، خصوصاً غیر مسلموں کی طرف جاتا ہے، مگر ہمارا بھی حال یہی ہے۔ جس طرح سے یہ آیت آئی تھی کہ ان فی خلق السماوات والارض، ایک طرح کے لوگ ہیں، مگر دوسری طرح کے لوگ کیسے ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا، مثلہم کالانعام بل ہم اضل، ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے کہ ان کے قلوب ہے، ان کے دل ہے، وہ سوچتے نہیں ہے، ان کے کان ہے وہ سنتے نہیں ہے، ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ہے، ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک عقل مند لوگ ہے جو آنکھیں کھول کر سب دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا راستہ طے کرتا ہے،
طے کرتے ہیں کہ کس راستے پر چلنا ہے، اور کچھ ہے جو اپنے ماں باپ کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ایک بکری کا بچہ ہے وہ دیکھتا ہے کہ اپنے ماں باپ کیسے کر رہے ویسا کرتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے ہماری بھی مثالیں ہیں کہ ہم بھی اسی طرح سے چلنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو چل رہا ہے، اب یہ بڑے بڑے مذاہب کی بات تو چھوڑ دیجئے، چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بھی جس جماعت کے گھر میں آنکھ کھولی ہے، زندگی ویسی ہی گزر جانی ہے، کبھی ہم غور نہیں کریں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اب اس کے بعد وہ آیت جو پھول کی پنکھڑیاں ہے، یہ آیت البر اس کو کہا جاتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب۔ یہ پوری آیت ہے، آیت البر جس کو کہا جاتا ہے کہ اصل نیکی کیا ہے۔ پھر یہاں پر وہ تحویل قبلہ کا واقعہ پھر گنوایا گیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اسی میں ساری نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، ولکن البر من آمن باللہ والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہ ایمانیات گنوائے گئے، ان پر ایمان لانا یہ نیکی ہے۔ پھر اس کے بعد اصل نیکی وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ یہ مال کا عطا کرنا اصل نیکی بتایا گیا ہے اس میں، کہ نیک کام کا ہے، یہاں پر مال خرچ نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی کو دکھ میں دیکھ کر، اس کو بھوکا دیکھ کر تمہارا دل نہیں تڑپتا ہے تو تم محدث تو ہو سکتے ہو، عالم تو ہو سکتے ہو، عابد تو ہو سکتے ہو، نیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ نیکی کے لیے دل کا یہ خرچ کرنے والا دل ہونا ضروری ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم ہرگز نیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنا پسندیدہ مال خرچ نہ کرو۔ جی اب اس کے بعد یہ سارے احکامات آ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ اب یہ احکامات، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر بدلہ لینا فرض کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ تفاصیل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہ ساری انشاءاللہ ہم پھر دیکھیں گے، اس کو تفصیلیں آتی ہے کہ بدلہ لینا کس طرح سے فرض ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بدلے میں اگر معاف ہی کر دیا جائے، یہ امت وسط ہے، یہود کے نزدیک اس کو قتل کر دیا جائے فوراً، اور نصارہ کے نزدیک معاف کر دیا جائے، مگر یہاں پر دونوں کے درمیان والا راستہ ہے کہ اگر دیت دی جاتی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جی پھر اس کے بعد وراثت والی آیت آتی ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ۔ اگر تم کسی سفر میں ہو، تمہاری موت قریب آ جائے تو پھر اس کے بعد وصیت لکھو۔ یہ پہلے فرض تھا، آیت منسوخ ہو گئی، وراثت کا پورا قانون سورہ نساء میں آ گیا۔ ہم انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھایا لیا جائے گا، اور سب سے پہلے اس وراثت کے علم کو اٹھایا جائے گا۔ یہ علم ہم لوگوں میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، بلکہ علماء اور بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں ان کو بھی وراثت کی معلومات نہیں ہے کہ کتنا، یعنی کس طرح سے اس کو فرض کیا گیا ہے کہ میت دفنانے سے پہلے ساری باتیں طے ہونی چاہیے، مگر ہم اس سے بہت غافل ہیں۔ انشاءاللہ آگے کسی موقع پر ہم اس کے بارے میں سنیں گے۔ اب اس کے بعد یہ رمضان کے بارے میں تفصیل آ رہی ہے۔ یہ آیت 183 سے 186 تک آیات ہے، 188 تک آیات ہے کہ پورے رمضان کے تعلق سے جتنی معلومات ہے ان آیات میں اکٹھی کر دی گئی ہے۔ اور روزہ کیسا ہونا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کو انشاءاللہ بس اس کے معنی سمجھتے ہوئے چلتے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تم سے پہلے بھی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہیں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی پر انشاءاللہ اگلی بار میں کبھی بات ہوگی۔ ایام معدودات، چند دن ہی تو ہے، معدودات ہے، گنتی کے چند دن ہے، ایک روزہ ختم ہو گیا ہے۔ اصل اس کا مقصد تھا تقوی پیدا ہو جائے۔ ایک روزے میں ہم میں کتنا تقوی پیدا ہو گیا۔ اب آیت سننے کے بعد ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، آیت کی طرف دل ہمارا بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے، اس کو سننا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے، اس قرآن میں دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے۔
اگر ایسی بات نہیں ہے تو ایک دن گزر گیا، ایک دن ہم نے بھوکا رہ لیا، تقوی پیدا نہیں ہوا. جتنے روزے بڑھتے جائیں گے ہمارا تقوی اتنا زیادہ ہوتا جائے گا. ہاں اب ہم کامیاب ہو رہے ہیں. تو ایام معدودات گنتی کے چند دن ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ہاں مگر تمہیں سے جو بیمار ہے، سفر میں ہے، دوسرے دنوں میں اس کے روزے رکھے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. اور اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے فدیہ دے دو مسکین کو. یہ پہلے والی بات تھی. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. ہاں مگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. تم روزہ ہی رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی تم اگر فدیہ دے دو، اس میں اور بھی بڑھا کر کچھ دے دو تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. مگر اب یہ رمضان کے روزوں کے تعلق سے آئی بات کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور بینات میں سے ہے، واضح ہدایت ہے. ہدا اور فرقان ہے، یہ حق اور باطل کو الگ کرنے والی ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. یہ فرضیت کی آیت ہے کہ تم میں سے جو کوئی گواہی دے، تم کو معلوم ہو گیا رمضان شروع ہو گیا ہے تو تم کو لازم ہے کہ تم روزہ رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ ابھی تم کو چھوٹ دی جا رہی ہے کہ اگر تم سفر پر ہے یا بیمار ہے تو بعد کے دنوں میں تم اس کا روزہ رکھے. یرید اللہ بکم اليسر. اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر. تم کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے. ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم لعلکم تشکرون. اور تاکہ اس کی عدت و مدت پوری کر لو اور اس کے بعد عید کے دن اس کی تکبیر بیان کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. علی ما ھداکم. اس بات پر کہ جس نے تم کو ہدایت دی. ولعلکم تشکرون. اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. بہت بہترین آیت ہے، بہت بہترین آیت ہے. یہ سب کرنے کے بعد انسان کا دل جو ہے چاہتا ہے کہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ رب کہاں ہے. اگر میں اس کو پکاروں تو کیا وہ سن لے گا. تو اسے کہا جا رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. تجھ سے اگر سوال کرے میرے بندے عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ. میں ان سے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ہاں مگر یہ دو شرطیں رکھی. میں اس کی ضرور سنتا ہوں لیکن اس کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات کو مانے، وہ مجھ پر ایمان لائے تاکہ اس کو رشد و ہدایت مل جائے. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. ہاں رمضان کے راتوں میں تم کو عورتوں کے پاس جانا جائز ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. وہ تمہارے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. ہاں مگر تم جو اپنے دل میں خیانت کرتے تھے، یہ صحابہ کا پہلا معمول تھا. ان کو اس آیت کے تعلق سے معلوم نہیں تھا. وہ رمضان میں یا روزوں کی راتوں میں جو ہے عورتوں کے پاس جاتے تھے مگر دل میں کھٹکتا تھا کہ ہم جا سکتے کہ نہیں جا سکتے ہیں. تو یہ خیانت والی بات تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. ہاں اب تم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو اور تم وہ تلاش کر سکتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لکھا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا. اور تم کھاؤ پیو. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. یہاں تک کہ ایک سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے، یعنی صبح کے وقت تک. من الفجر یعنی فجر کے وقت تک. ثم اتموا الصيام الى الليل. اور پھر اس کے بعد رات تک روزہ مکمل کر لو. یہاں پر ایک غلط فہمی شیعہ حضرات کے دل میں ہے کہ رات کا بات آئی ہے، ہم مغرب میں نہیں کرتے، عشاء کے وقت میں وہ لوگ افطار کرتے ہیں. لیکن ہم کو معلوم ہے کہ مغرب کا وقت ہو گیا اس وقت سے رات شروع ہو جاتی. ولا تباشرهن وانتم عاکفون فی المساجد. ہاں مگر اس رمضان کے آخری حصے میں جب تم اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، مسجد میں چلے جاؤ، پھر بیویوں کے پاس نہیں جانا. تلک حدود اللہ. یہ اللہ کی حدود ہے. فلا تقربوها. اس کے قریب بھی نہیں جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، اس کو ایکسپلین کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اور دیکھیے کہ یہ آخری آیت اس تعلق سے آئی ہے جو تمام چیزوں پر دار و مدار ہے، اس آیت پر ہے.
ہم روزہ کتنا ہی اچھا رکھ لے، ہم کتنی ہی تلاوت کر لے، قرآن کے ساتھ رات گزارے، پوری رات عبادت کرے، مگر ہمارا کھانا اگر حلال کا نہیں ہے تو پھر یہ سارے روزے، ساری عبادات بیکار ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حکام کو درمیان میں لا کر ایک دوسرے سے زیادتی مت کرو، اور جبکہ تم جانتے ہو اگر ہمارا رزق حلال نہیں ہے، ہمارا جو جسم بن رہا ہے، ہمارا جو خون بن رہا ہے، اس میں اگر حرام جو ہے شامل ہو گیا ہے تو ہم کتنی ہی عبادات کر لے۔ وہ حدیث بار بار بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے جو ہے حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا جسم حرام کی غذا سے بنا ہے، اس کا خون حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، میں کیسے اس کے دعا قبول کروں گا؟ کتنی ہی محنتیں کر لے، رزق حلال نہیں ہے تو ساری باتیں پھر بیکار ہے۔ اب ہم تھوڑا جلدی میں چلتے ہیں۔ یسألونک عن الأہلہ، اب یہ تم سے سوال کرتے ہیں یہ چاند کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، اس سے کہو کہ یہ مواقیت ہے اور یہ حج کے تعلق سے ہے، یعنی تم اس کے ذریعے سے حج کے ایام کو پہچان سکتے ہو، مہینے گن سکتے ہو۔ حالانکہ یہ سوال کچھ اور کیا گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیا کہ ان کی عقل سے باہر بات ہے کہ وہ چاند گھٹتا اور بڑھتا کیسے ہے۔ یہاں پر یہ ایام کے گننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا۔ اور دیکھیے کہ ہم اس کا حساب کتاب جو ہے، ہمارے نمازوں کا حساب کتاب سورج پر منحصر ہے، مگر مہینے کا حساب، زکوٰۃ کا حساب، یہ سب چاند پر ڈیپینڈ ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اب جو آیات آ رہی ہے قتال فی سبیل اللہ کے تعلق سے ہے۔ اللہ کی راہ میں جب تک ہم اپنی جان اور مال نہیں لگا دیتے ہم صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد حج اور عمرے کی فرضیت کے تعلق سے آیت ہے کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اے عقل مندو، ہوش مندو، تقوی جو ہے، دیکھیے ابھی رمضان میں ہم کو تقوی پیدا ہو جائے گا، پھر ہم حج کی تیاری کریں گے، کیونکہ حج کا جو زیادہ سفر ہے وہ بھی تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بہترین زیادہ سفر تقوی ہے۔ تو یہ لے کر ہم انشاءاللہ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور یہ حج میں جو ہے ایک آیت آئی ہے، لوگ ایسا کہتے ہیں کہ وہ حج کے لیے گیا اور کماتے بیٹھا اور کہے کہ یہ لایا وہ لایا، تو لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ اگر تم وہاں پر کچھ اللہ کا فضل تلاش کرو، تجارت کرو، کچھ کماؤ، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو بیچ دینا۔ اللہ تعالیٰ بہت یعنی شکر گزار، اللہ تعالیٰ لوگوں کا جو کچھ کرتا ہے اس کو واقعی جیسا کیا ہے ویسا بدلہ دینے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور وہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دیا، اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیا، اللہ بھی تو بہت نرم دل ہے اس کے بارے میں۔ اپنے تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آیت آتی ہے کہ انہوں نے جب مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کے لیے نکلے، لوگوں نے ان کو روک لیا کہ اے صہیب تم روم سے آئے تھے، یہاں پر تم نے بزنس کیا، یہاں پر تم نے سب کمایا ہے، وہ سارا مال یہیں پر چھوڑ کر اگر جاتے ہو تو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں پر چھوڑ دوں تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں جا سکتے ہو۔ انہوں نے خوشی دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ انہوں نے کر دی، سب مانگا میں نے سب دے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے بہترین سودا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادھورا اسلام نہیں چلے گا۔ کل کی تراویح میں آیت آئی تھی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون، کہ تم کتاب کچھ حصے کو تو مانتے ہو، جو اسلام نرم ہے، یعنی میٹھا ہف کڑوا تھو،
جو تم کو اچھا لگے وہ اسلام اچھا لگے، جو تم کو تکلیف دے ایسا اسلام تم کو نہیں چاہیے، ایسا نہیں چلے گا، پورا کے پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آج کیا حالات ہے، آج کے حالات جو ہم پر آئے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، تمہارے لیے جنت فری بنائی ہے، تم سے پہلے جو لوگ تھے، مثل الذین خلوا من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو چمٹ لیا تھا بھوک نے بھی اور تکلیف نے، اور ان کو ہلا مارا گیا تھا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ اس وقت کے رسول اور ان کے ساتھ جو تھے وہ پکار اٹھے، متی نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ جی اصل میں ساری آیات بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ان کو سبھی کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے، مگر وقت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم بالکل جلدی میں انشاءاللہ ان کچھ آیات پہ صرف نظر ڈالتے ہیں کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہ کہتے ہیں کہ کیا خرچ کرے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے، ان سے کہو کہ جو کچھ تمہارے پاس بچتا ہے وہ سب خرچ کر دو، مگر یہ دینے کے جو جن کو دیا جائے ان میں سب سے پہلے فللوالدین، والدین کے لیے، والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ کیٹیگریز ہے ہر جگہ۔ اس سے پہلے جو آیت البر گزری اس میں بھی یہی سب سے پہلے قریب قرابت دار رشتہ داروں کو چھوڑ کر تم باہر دو گے، تمہارا نام یہاں پر ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ اور تمہارے لیے وبال بن سکتا ہے کہ تم نے کس لیے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے قرابت دار، ان رشتہ داروں کو دو جو دینے کے بعد بھی بولتے کہ ارے کچھ ان کے پاس تو اتنا ہے ہم کو دیا ہی نہیں، مگر پھر بھی ہم کو اللہ کا حکم ہے کہ سب سے پہلے انہی کو دیا جائے۔ انشاءاللہ پھر اس پر بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال بھی فرض کیا گیا ہے حالانکہ تم کو برا لگتا ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات تم کو ناپسند ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور وہ ہو سکتا ہے کہ ایسی باتیں جو تم کو بہت پسند ہو وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد شراب اور جوئے کی حرمت والی آیات آئی، یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے تعلق سے تم سے سوال کرتے ہیں، کہو کہ ان میں سے نفع والی چیز بھی ہے لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے اس لیے اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یہ ہماری لڑکیاں جو آج کل معاشرے میں غیر مسلموں کے ساتھ میں بیاہ کرتی ہے، شادیاں کرتی ہے، ان کے لیے کہا گیا کہ اگر مسلمان کوئی غلام بھی ہے وہ اس سے بہتر ہے وہ آزاد بھی ہو اگر، تو یہ ہمارے بچوں کو سکھایا جائے۔ پھر پچھلے سال انہی دنوں میں طلاق یہ مسئلہ بہت گرما آ رہا تھا اور اس پر بہت گفتگو ہو رہی تھی اور اس پہ بل پاس ہو رہے تھے۔ کتنا بہترین نظام ہے اسلام کا طلاق کا معاملہ، واقعی اگر کسی کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھے کہ اس سے بہترین سسٹم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد نماز کا قیام اور خصوصاً عصر کی نماز، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ جی پھر اس کے بعد فرمایا اب دیکھیں کہ یہ آیت ہے جس سے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی باتیں شروع ہوتی ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کہ تم نے دیکھا کہ وہ جو نکلے تھے لوگ ان کے گھروں سے اور وہ ہزاروں میں تھے اور وہ مر گئے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر اس کے بعد ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں اس کا شکر نہیں کرتے۔ یہ طاعون کی بیماری ابھی آج جیسے پھیلی ہے ویسے اس وقت بنی اسرائیل میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی اور وہاں سے لوگ جو ہے ڈر ڈر کر جو ہے بھاگ گئے۔ اس وقت جو ہے حزقیل پیغمبر تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے،
وہ ادھر سے گزرے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے انہیں دوبارہ زندگی عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ یہ اس بات کے لیے بھی ہے کہ موت اور حیات یہ اللہ ہی کے ذمے ہے، اللہ ہی کے پاس ہے، اور کسی کا اس پر قابو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ کی راہ میں قتال کرو اور جانو کہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بار کہا گیا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ تعالیٰ بہت بڑا کر دے گا۔ اپنا مال اللہ کے راہ میں دینے سے گھٹتا نہیں ہے بلکہ بہت بڑھتا ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا قصہ ہے اور اس پر آج کا پارہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا کہ الم تری الی الملئ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا۔ اس میں یہ طالوت کا قصہ ہے۔ سموئیل نبی یا دوسری اس میں روایت میں تھا یوشع ابن نون، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے خضر علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے بھی۔ جب ان کو وہاں پر اس وادی میں قید کر دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ یوشع ابن نون تھے یا سموئیل ان کا نام اس میں بتایا گیا ہے۔ ان سے لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے، اللہ سے کہے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے کہ ہم ان کے ساتھ میں مل کر، جیسے دوسرے بادشاہوں کے ساتھ مل کر لڑا جاتا ہے، ہم بھی لڑنے کا شوق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں ایسا کرتے ہو، وہ تم سے لگان وصول کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بس ہم کو بادشاہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ طالوت جو ہے اس کو اپنا بادشاہ بنا لو۔ طالوت غریب آدمی ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، لوگوں نے اس سے انکار کر دیا کہ ہم میں کتنے مالدار لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو بنایا جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے وہ طالوت جو ہے جسم کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر ہے، اسی کو ہونا چاہیے۔ لیکن پھر لوگ نہیں مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی دی کہ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا وقال لهم نبي ان آیۃ ملکه ان یاتیکم التابوت فیہ سکینہ۔ وہ ایک تابوت جو تابوت سکینہ کہلاتا ہے، آج پھر اس کے چرچے ہے، اس کی کھوج ہو رہی ہے کہاں ہے، اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے اس کو حاصل کرنے کی۔ جب تک بنی اسرائیل کے پاس تھا ان پر کوئی قابض نہیں ہو سکتا تھا، ان پر کوئی جیت حاصل نہیں کر سکتا تھا، مگر نیبوکت نظر جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، اس نے حملہ کیا، سب سے پہلے اسی کو بھگا دیا۔ اب ان کے پاس وہ تابوت سکینہ نہیں ہے۔ اس طالوت نے کہا کہ وہ فرشتے تمہارے سامنے اس کو لے آئے گے، یہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ تب انہوں نے مان لیا۔ اب طالوت کے ساتھ میں جاتے ہیں بادشاہ سے لڑنے کے لیے، جالوت سے لڑنے کے لیے۔ طالوت ان کو لے کر نکلتے ہیں، راہ میں ایک ندی آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی، کہا کہ کتنے ہی پیاسے ہو گئے، کوئی اس میں سے پانی نہیں پیے گا۔ تو اگر بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، یعنی مرنے کی جیسی حالت ہے، تو ایک چلو بھر پانی پی سکتے ہیں۔ لوگ جب اس ندی پر پہنچے اور کنٹرول نہیں کر سکے، بہت لوگوں نے بہت زیادہ پی لیا، مگر کچھ لوگ تھے انہوں نے نہیں پیا۔ جنہوں نے پی لیا تھا وہ کہہ اٹھے کہ طالوت اب ہم اپنے میں ہمت نہیں پاتے کہ ہم جالوت کا مقابلہ کر سکے۔ وہ الٹے پاؤ پھر گئے۔ مگر ان میں سے جنہوں نے نہیں پیا تھا انہوں نے کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرہ، کہ کئی بار ایسا ہی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کم لوگ تھے ان کو زیادہ لوگوں پر غلبہ دیا ہے، ہم لڑیں گے۔ پھر اس کے بعد فلما فصل طالوت بجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ جی پھر اس کے بعد کیا ہو گیا کہ قتل داؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ پھر وہاں پر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جیت دے دی، غلبہ دے دیا۔ اور ان آیات پر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ قصہ اور بھی مزیدار تھا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا ہم اس کو سنیں گے۔ بس آج یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جاگنے کو، ہمارے اس قرآن میں کچھ غور و فکر کرنے کو قبول فرمائے، اس کو سننے کو قبول فرمائے، اس کے بیان کرنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صلاحیت عطا کرے
کہ ہم اس کی کتاب کو سمجھ سکے اور سمجھا سکے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم کو خوب عبادت کرنے کی، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم